अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज एक बड़ा अनोखा वाकया शाहराह दस्तूर पर सारा दिन लोगों ने देखा। गैर रस्मी इजलास सेनेट से निकलकर इस्लामाबाद की सड़कों और खुसूसन शाहराह दस्तूर पर हो रहा था। इस इजलास में कार्रवाई की गई, मुख्तलिफ एजेंडे पर उनके नुकात भी थे और इसका मसला यह बना है कि चौधरी निसार अली खान साहब के एक जवाब पर जो जवाब अपोजिशन को मुतमईन नहीं कर सका, उस वजह से यह सारा मामला आज सड़कों पर है। चौधरी निसार अली खान साहब भी सेनेट में जाने की बजाय कौमी असेंबली में उन्होंने जवाब दिया इस मसले पर। जो बहस इस वक्त चल रही है कि पिछले 2 दिन से बात यह हो रही है कि इस मुल्क को बहुत से बड़े मसाइल दरपेश हैं। आजकल गुफ्तगू यह है कि हकीमुल्लाह महसूद को ड्रोन में मार दिया गया, यह भी कि मईशत पाकिस्तान की बहुत खराब है, यह भी कि क्या सप्लाई लाइन को हमें रोकना चाहिए, अगर रोकेंगे तो उसके नताइज क्या निकलेंगे। इतने गंभीर मसाइल और उसके बाद ये सब कुछ। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आबिद शेर अली साहब अपोजिशन को मनाने आए, लेकिन अपोजिशन मानने से फिलहाल इनकारी थी। क्यों? और दूसरी तरफ परवेज मुशर्रफ साहब को आज रिहा कर दिया गया है। एक बड़ी दिलचस्प ट्वीट थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। उन्होंने कहा मेरे बाप के केस में तो 11 साल लग जाते हैं, लेकिन यहां पर 4-6 महीने में तमाम केसेस सॉल्व हो जाते हैं। तो मुशर्रफ साहब के जाने से या उनके रिहाई से क्या कोई रद्द-ए-अमल आएगा? उनकी रिहाई के बाद क्या होगा? और जो आर्टिकल 6 के तहत एक FIA ने कार्रवाई करनी थी उसका क्या हुआ, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरू करेंगे सेनेट के इजलास से। और आबिद शेर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप साहब बहुत शुक्रिया आपका। रजा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। रऊफ क्लास्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रऊफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ पीपल्स पार्टी की जानिब से शर्मिला फारूकी साहब शायद होंगी कराची से, उनसे भी बात करेंगे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद साहब, मुद्दा आप जब गए थे तो अपोजिशन ने आपकी बात सुनी, नहीं सुनी? आपको भेजा गया था हुकूमत की जानिब से कि आप इनको बना के वापस लाएं? नहीं काशिफ साहब, मैं दरअसल हमारी आज मिनिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, जिसमें पहला जो घंटा है वो क्वेश्चन आवर्स होता है। उसमें अकाउंटेबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, और जिस पर पब्लिकेशन पर और लाखों रुपया लगता है और जिसकी तैयारी पे भी होता है। तो मैं तो जब सेनेट में गया तो वहां पे कोई भी नहीं था। मुझे बड़ी परेशानी हुई कि मैं गलत जगह पे तो नहीं आ गया। और मुझे हजरात ने बुलाया जी कि वो सेनेट का इजलास उन्होंने बाहर बुलाया हुआ है, जिस पर फिर मैं अकेला ही बाहर गया। और मैंने रजा रबानी साहब और चौधरी एतजाज अहसन साहब की उनको गुजारिश की। वैसे मसला सारे चौधरी था, चौधरी एतजाज अहसन, चौधरी निसार अली खान, और बनाने भी चौधरी आबिद शेर अली साहब चले गए थे। चौधरी का मसला है शहर इस मुल्क में। मसला ये था कि मैंने उनको कहा जी अकाउंटेबिलिटी है और आप क्वेश्चन आवर्स है और ये आप ही का है और ये पब्लिक के लिए होता है, आप आए और हमारी अकाउंटेबिलिटी करें। वो कहते जी बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल आप यही। मैंने कहा यहाँ पर अगर चेयरमैन सेनेट तशरीफ लाते हैं या डिप्टी चेयरमैन सेनेट आते हैं तो फिर तो ठीक है। और मैं समझता हूँ कि ये एक गलत प्रैक्टिस है। और इस तरह कोई क्या चौधरी निसार अली खान साहब ने अना का मसला बनाया है? कौमी असेंबली में जवाब देने की बजाय अगर सेनेट में जाके यही जवाब दे देते तो ज्यादा बेहतर। कोई अना का मसला नहीं है काशिफ अब्बासी साहब। चौधरी निसार साहब ने कोई मुल्क की बका के खिलाफ कोई बात की है? कोई ऐसा देखें, एक गलती हो जाती है, वो गलती होगी। तो इसका ये इशू बनाकर कौमी इशू तो इनको नजर नहीं आते, उस पर तो कोई वॉकआउट नहीं होता। और माजी में भी 5-10 साल जो ये करते रहे, ये फिर ड्रामे करेंगे। मेरा तो ख्याल है कि पहले इनकी लीडर पे भी इल्जाम लगता रहा कि पता नहीं मुल्क तोड़ने की बात है, तो ये कभी अब इन पर ये इल्जाम ना लग जाए कि पता नहीं ये सेनेट तोड़ने की साजिश। अल्लाह खैर करे। ऐसे ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स मैंने कहा ये गुस्सा करते हैं कि हमारी मुफ्त के मशवरों का, तो ये मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा आई थिंक दिस इज पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एट इट्स बेस्ट। ये होना नहीं, ये हमने पहले भी देखा था। जब आपको याद होगा मुशर्रफ साहब का दौर था तो कौमी असेंबली की लाइटें बंद कर दी गई थी। लियाकत बलोच साहब स्पीकर कौमी असेंबली की कुर्सी में बैठे थे, आपको याद होगा? वो बैठे नहीं थे, वो आपको पता है गैर रस्मी कार्रवाई जारी रखी गई, शौक था वो। जब मीडिया की लड़ाई आपको पता था जो अमीर हुसैन का किरदार था, तो वो एक मीर जाफर से कम नहीं था उस वक्त के दौर में। तो वो आप काशिफ अब्बासी साहब उस वक्त आप भी लिखा करते थे आगे, आप अपनी आंखों उधर ही थे। वो याद होगा मीडिया की लड़ाई भी शायद उसी दिन हुई थी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये माजी की तल्ख यादें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको माजी से सबक सीख। देखिए एक प्लेटफॉर्म है, अंदर जाकर उसका एक तरीकाकार है। आज चौधरी निसार साहब ने कहा कि
کسی بھی نیوٹرل آدمی کو انہوں نے کہا ساری اپوزیشن کی کمیٹی بنا دے، کوئی ایسی گفتگو کی ہو جو غیر پارلیمنٹری ان کا ایک نقطہ بڑا درست تھا، وہ میں شرمیلا فاروقی صاحب سے پوچھتا، میں اجازت دیں تو میں حکومت موقف لے کر پھر آ جاؤں. شرمیلا بی اب اپوزیشن اڑ گئی ہے، اور یہ میں نے جیسے پہلے بتایا اتنے گھمبیر حالات میں جب اس ملک میں شاید بہت بحث کی ضرورت ہے کہ ہم نکلیں کیسے ان حالات سے. انا کا مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں چودھری نثار علی خان صاحب نے بھی بنا لیا، لیکن انا کا مسئلہ تو حکومت نے بھی بنا لیا، اپوزیشن نے بھی بنا لیا. مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کا؟ شکریہ کاشف. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمانی نظام کے اندر اپوزیشن کا ایک کردار ہوتا ہے، اور اپوزیشن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی جانب سے اگر کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے، کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کو اس کی درستگی کی طرف لے کے جائیں. جو سوال کیا گیا تھا اپوزیشن کی جانب سے، کون سا سوال ہے جس پر لوگ ایشو ہے؟ ہلاک ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں. ہیلو جی فرمائیے. آواز چلے گی. ہیلو شرمیلا فاروقی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شاید کال ان کی کٹ گئی. وہ کہہ رہے ہیں جو شہید لوگ ہوئے تھے ان کا سوال تھا، لیکن میں ان سے یہ سوال اس لیے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ایکچولی میرے پاس وہ سوال موجود ہے، اس لیے نہیں کہ ایک فیکچوئل سٹیٹمنٹ ہے روف صاحب. یہ منسٹری آف ڈیفنس کا سوال ہے، یہ جواب وزارت دفاع کی طرف سے آیا، وزارت داخلہ کی طرف سے نہیں آیا، جس کی نمائندگی یا جس کو لیڈ کر رہے ہیں چودھری نثار علی خان صاحب. اس کو کریکٹ کیا آج وزارت دفاع نے ہی کریکٹ کیا. آج مثال بات کی، لیکن ہم کل بھی اپنے پروگرام میں دکھا چکے. کیوں یہ ہوا؟ میں موجود تھا ویسے جب یہ سارا جھگڑا ہوا ہے، تو میں سینٹ کی پریس گیلری میں موجود تھا. اس میں 2-4 ایشوز ہیں، اور یہ معاملہ میرا خیال ہے وہیں ختم ہونے والا ہی تھا. وہاں پہ بڑے 2 سمجھدار وزیر بیٹھے ہوئے تھے. اگر چودھری نثار علی خان صاحب تھوڑی سی بھی ان کو اجازت دیتے تو معاملہ شاید یہاں تک نہ جاتا. ایک پرویز رشید صاحب میرے سلجھے ہوئے بندے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ بھی ذاتی طور پر جانتے ہیں، اور دوسرے خواجہ سعد رفیق صاحب. دونوں نے اپنے تئیں ایک تھوڑی سی کوشش کی ہے اس وقت جب یہ پورا ہنگامہ ہوا ہے کہ اپوزیشن کا، جیسے وہ شرمیلا بھی کہہ رہی تھی کہ ایک ان کا یہی امبیرسمنٹ کریٹ کرنا. آپ ہمارے ساتھ 8 سال کسی کو دم لینے دیا وہاں پہ جب یہ اپوزیشن میں تھے، وہ ہمارے سامنے ہے، انہوں نے کسی کو دم نہیں لینے دیا. اپوزیشن تو یہ کام کرتی ہے، اس کا رول ہے، اپریشیٹ ہونا چاہیے. اس وقت جب یہ پورا ہنگامہ اپنی پیک پہ تھا، ہم سب دیکھ رہے تھے، عامر متین صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے بھی یہ چیز نوٹ کی، ہم نے بھی کی کہ آنکھوں میں جب یہ واک آؤٹ کر کے جانے لگی اپوزیشن، تو پرویز رشید صاحب نے بھی پوچھا ہے اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کہ بہتر ہے ہم جا کے ان کو منا کے لے آتے ہیں. اور 6 دفعہ چیئرمین سینٹ نیئر بخاری صاحب نے کہا ہے حکومت کو کہ پلیز آپ جائیں اور ان کو منا کے لیں. یہ بھی ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے کہنے کے باوجود یہ چودھری نثار علی خان صاحب نے کسی کو جانے نہیں دیا کہ منانے کے لیے جائیں، جو پارلیمانی پریکٹس ہے جہاں سے معاملہ انا کا بڑا ہے. یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں چودھری صاحب، کوئی شک نہیں ہے اس میں. اب جہاں پہ ان کا قصور نہیں ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. اپوزیشن نے واقعی زیادہ ایک سخت ریئیکشن آیا ہے ان کی طرف سے. وہ یہ بات بھی چودھری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں موجود تھا، کوئی غیر پارلیمانی بات نہیں کہ برو بیٹ والی بات کرنا، یہ ایک پارلیمانی ایک لفظ میرا نہیں خیال ہے کوئی اس پہ اعتراض ہے. اعتراض یہ چودھری صاحب کی ایک چیز پہ ہے کہ آپ جب وہ بات بار بار کہہ رہے ہیں تو آپ کو 2 کام کرنے چاہیے، جو انہوں نے کہا بھی، اسے میں چیک کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ نے یہ ہمارے ساتھ غلط کیا، معافی مانگے، سوری کریں. تو میرا خیال ہے چودھری صاحب ایک انتہائی پرانے سیزنڈ اور سب سے میچور پولیٹیشینز ہیں. ایک مسئلہ جو 3 لفظوں 4 سے حل ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں اوکے اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو فیلنگ ہرٹ ہو رہی ہے کیونکہ آپ حکومت میں ہیں، لیکن اب تو اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ معافی کی بھی ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ خالی جواب واپس. اچھا اگلی بات اس پہ امپورٹنٹ ہے، چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ڈیفنس منسٹری کا سوال ہے، فیئر انف نہیں ہے ڈیفنس منسٹر سر، مجھے پتا ہے وزارت دفاع پہ آ رہے ہیں. وہ اصل میں پھنس گئے ہیں دوسرے اس پہ سوال پہ، دہشت گردی کے واقعات میں کتنے لوگ مارے گئے. وہ صبح اس پہ سوال تھا، وہ وزارت داخلہ کا، جس کو اس کے ساتھ مکس کیا گیا ڈرون اور سوال تھا وہ دوسرا. مسئلہ یہ ہے کہ بنیاد کوئی اور سوال بنا ہے، اس میں 64 پنگا کسی اور سوال. ایگزیکٹلی یہ اس میں کنفیوژن میڈیا نے بھی کریٹ کیا کہ صحیح رپورٹنگ میڈیا نے بھی نہیں کی. اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر یہ ڈیفنس منسٹری نے غلط سوال دیا ہے تو پاکستان کا ڈیفنس منسٹر کون ہے؟ میاں نواز شریف صاحب. تو اس کا مطلب میاں نواز شریف صاحب کو چارج شیٹ کر رہے ہیں تو ان کی وجہ کی اپروول ان کی ضروری ہے. اگر یہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ نے ایز بینگ یہ منسٹر انچارج کے طور پر سوال بھیجا ہے تو پھر چودھری نثار علی خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب جس وزارت کو چلا رہے ہیں یہ تو زیادہ بڑا سکینڈل بن رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو جو فیکٹس دیے گئے ہیں ڈیفنس منسٹری نے کر دینا. اب وہ بھی کریکٹ کرتا. مسئلہ یہ ہے صاحب کہ یہ تو سٹیٹسٹکس کی گیم ہے نا، میں سمجھتا ہوں فگر میں 67 دیا ہوا ہے، شاید 367 ہو، شاید 3300 لاسٹ ہوتی رہتی ہے چیزیں، اور منسٹر کو بعض دفعہ نہیں پتا ہوتا کہ اتنی بڑی منسٹری ہے، سوالات آ رہے ہیں. ایشو مطلب آپ باہر والا کوئی دیکھ رہا ہوگا پاکستانی، چودھری صاحب خالی
इस बात पर कि जी नंबर ठीक है या नंबर गलत है, ये पाकिस्तान का पार्लियामेंट करना चाहिए। जब सेनेट चेयरमैन नैयर बुखारी साहब ने कहा था उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी, किसी को जाना चाहिए था और उन्होंने किसी को नहीं दिया। यहां मसला आपका ख्याल है एग्रीवेट हुआ इसमें, और आप भी समय इसका जवाब देता हूं। जब परवेज रशीद साहब और ख्वाजा साद रफीक साहब ने उनसे इजाजत लेने की कोशिश की कि हम जाएं और इनको मना के लाएं, चौधरी साहब ने उनको भी मना किया, उनको नहीं करना चाहिए था और ये मसला वहीं पे हल हो जाता। चार लफ्ज सॉरी कहने के जनाब अगर आपको फीलिंग आल्टू है या कोई हमारा क्लैश हुआ है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ है, तो क्या फर्क पड़ता था यार इससे यार। आगे इजाजत शर्मिला फारूकी साहब वैसे लाइन पर मौजूद है, लेकिन क्या आप शरीरी साहब ये जवाब तो हुकूमत को देना पड़ेगा कि मसले रिजॉल्व करना हुकूमत का काम है। आप मेरे आपको पता जब भी बाहर निकलते थे तो कोई ना कोई पीछे आता था, मनाता था, कहता था वो तो पंगा भी किसी कई दफा बहुत पंगा भी कर जाते थे ना। शर्मिला बीबी जो जिस सवाल के ऊपर मसला है जिसका आप जिक्र कर रही थी कि नंबर ऑफ शहीद, ये वजारत दिफा का जवाब है, ये चौधरी निसार अली खान का जवाब नहीं, ये दाखिला का जवाब नहीं जी। ये ऑपोजिशन भी कंफ्यूज कर रही है। यही बात करना चाह रही थी जी जी नहीं, देखिए बात ये है, पहली बात तो जो मैं आपसे बात कर रही थी और लाइन ड्रॉप हो गई, मैं नहीं सुन सकी और बात ना कर सकी, मैं इसको वहीं से कंटिन्यू करती हूँ। बात ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं इस मुल्क के तीसरे बार मुंतखब वजीर आजम हैं और वजारत दिफा का कलमदान उनके पास है। अगर वजारत दिफा की तरफ से गलत फिगर्स आते हैं, और जाहिर बात है क्योंकि मियां साहब तो अक्सर ना पार्लियामेंट में होते हैं, बैरून मुल्क दौरे पे होते हैं, हालांकि पार्लियामानी निजाम के तहत होता यह है कि जो मिनिस्टर इंचार्ज होता है, जो मियां नवाज साहब हैं, उनको अपनी मिनिस्ट्री का जवाब देना चाहिए। बहरहाल उन्होंने डेलीगेट किया ये अथॉरिटी चौधरी निसार अली खान साहब को, तो जनाब अगर उनकी मिनिस्ट्री से गलत जवाब आ रहे हैं, जो कि मुल्क के वजीर आजम भी हैं, जो 2 बार अमेरिका के दौरे पे जा चुके, नहीं ये बड़ी, ये जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने डेलीगेट किया है, ये सवाल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, जवाब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दिया। मिनिस्ट्री ऑफ नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे ना, लेकिन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कहाँ था? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस तो प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, वो तो जवाब नहीं दे जवाब दे रहे थे। उसमें फिगर्स में खराबी हो सकती है। देखिए जो क्रक्स ऑफ द मैटर है वो ये है कि वजारत दिफा से गलत फिगर्स आए, ये एक बहुत सीरियस इशू है। वजारत दिफा को आप कोई छोटी मोटी वजारत ना समझें, बहुत बड़ी वजारत, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और ये फिगर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी वजारत है। एंड उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी और बढ़ गई है, उसका कद इसलिए भी और बढ़ गया है क्योंकि मुल्क के मुंतखब भारी मैंडेट रखने वाले वजीर आजम उसको हेड कर रहे हैं। जनाब ये सारे जवाब बन के अप्रूवल के लिए मिनिस्टर के पास जाते हैं, वहां से अप्रूव होते हैं, फिर ये छपते हैं। हम सिंध असेंबली में ये काम करते हैं, डेली क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, ये मिनिस्टर के पास जाते हैं, उनकी मिनिस्ट्री बनाती है, फिर जाते हैं, मिनिस्टर अप्रूव करता है, फिर ये छपते हैं, फिर ये असेंबली के अंदर आते हैं। इसका मतलब ये है कि वजारत दिफा भी गलत बात कर रही है और जो वजीर दिफा है, जो कि मुल्क के वजीर आजम है, वो भी गलत बात कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी पार्लियामेंट जिसके अंदर सवाल यह है कि कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, कितने लोग शहीद हुए हैं, वो पूरा फिगर, पूरा आपने जो मसला इस वक्त पाकिस्तान का है दहशतगर्दी का और शहादतों का और कैजुअलिटीज का और कोलैटरल डैमेज का, वो तो आपने रद्द कर दिया ना कह के कि जी इतने से लोग मरे। दुरुस्त समय भाई अगर ये इशू शर्मिला भी इजाजत है, मैं यहां पर ले आऊं आपका ये नुकता। और दूसरी चीज ये है, लाइन फिर ड्रॉप हो गई भाई, ये क्या, इनका लाइन दोबारा ड्रॉप हो गई, दोबारा देख लें एक ब्रेक के बाद। लेकिन नुकता दोनों तरफ से देखने वाला, एक तो ये कि क्या ये इतना बड़ा इशू है कि जिस पर सेनेट का इजलास सड़कों पर हो। एक अब्दुल शरीफ साहब वजीर आजम की जिम्मेदारी है, वजीर आजम वजीर दिफा है, और ये वो फिगर्स नहीं है जिसमें कहा जाए कि जी आपकी बिजली की पैदावार 400 मेगावाट है या 150 मेगावाट है, उसमें आप करेक्शन बाद में कर सकते हैं। आपकी पूरी खारजा पॉलिसी इस वक्त इस चीज पर बेस कर रही है कि हमारी खुदमुख्तारी और हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं। अगर कोई देखेगा इन फिगर्स को, वो कहेगा जी आपके तो 300 हमलों में, 317 हमलों में टोटल 67 लोग मरे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? इतना बड़ा कैजुअलिटी का लेवल 10 साल में नहीं है। तो क्या वाकई ये फिगर उस सेंस में भी बहुत बड़ा फिगर है जो दिया गया और गलत दिया गया? इस पर बात करेंगे, मैं जवाब देता हूं। ब्रेक के बाद इजाजत दें तो ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक नाज़रीन। रज़ा, मेरे लिए बड़ा मुश्किल ये मामला है। मुश्किल इसलिए कि एक तरफ तो मुझे बड़ा छोटा ट्रिवियल इशू लगता है, स्टेटिस्टिकली कुछ गलती हो गई, गलत जवाब आ गया, करेक्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ मसला है शहीदों का, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीदों का,
اس کو وہ ہماری فارن پالیسی کا کارنر سٹون بن گیا ہے, بالکل بنا ہوا ہے. دیکھیں ہم نے سپلائی لائن روکنی ہے اس ایشو کو بنیاد بنا کے. تم یہ کنفیوژن ہے, لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے یار کہ ہم کس سائڈ پہ جائیں گے, حکومت ٹھیک کہہ رہی ہے اپوزیشن ٹھیک کہہ رہی ہے. دیکھیں یہی بات ہے, دو باتیں دیکھیے. ایک تو پارلیمانی روایات کی بات ہے. دیکھیں اللہ اللہ کر کے یہ جمہوریت کی گاڑی جو ہے یہ پٹری پر اب پہنچی ہے, آگے چل رہی ہے, اور میرے خیال سے حکومت اور اپوزیشن دونوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ایک تو ان سے گریز کریں, اور اگر ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ چونکہ وہ ہاؤس چلاتی ہے اس وقت, وہ پاور میں ہے, کہ وہ ایسے یہ جو معاملات ہیں ان کو رفع دفع کرے. اور میرے خیال سے اگر منسٹرز جو ہیں گورنمنٹ کے جا کر تھوڑا سا ایکسٹرا مائل جا کر اپوزیشن کو سمجھائیں اور پیسیفائی کر دیں تو یہ لوگوں میں یہ اچھی روایت نہیں. اپوزیشن کی غلطی ہے حکومت کی؟ اور دیکھیں غلطی تو دونوں طرف سے ہے, کیونکہ گورنمنٹ کا یہ ہے کہ گورنمنٹ کا رویہ ہے, وہ یہ چاہتے تو یہ نوبت بھی نہ آتی. اپوزیشن ظاہری بات ہے, اپوزیشن ہے, اس نے مسئلہ اٹھانا ہے, اس نے سیاست کرنی ہے. مگر جیسا آپ نے کہا ہے کہ یہ چونکہ ڈرون سٹرائکس کا اس میں ایک اینگل ہے, جو فگرز کی غلطی آئی ہے, چونکہ کیجولیٹیز جو ٹیررزم کی میں ہوئی ہیں اس کا یہ مسئلہ آیا ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے یہ 67 کا جو فگر دیا گیا یہ پورے عالمی میڈیا کے اوپر نشر ہوا, اور دنیا نے کہا کہ یہ ایک طرف تو حکومت پاکستان جو ہے اور پاکستان کے عوام شدید غم و غصے کا اظہار کریں کہ ڈرون سٹرائکس نہیں ہونی چاہیے, دوسری طرف حکومت خود پارلیمنٹ میں یہ کہہ رہی ہے کہ جناب 67 کے قریب. بٹ رضا پرابلم معلوم کہاں پہ ہے, یہ فگر غلط ہے جی, ایٹ لیسٹ گیا جی ہاں, لیکن ان کا چودھری نثار سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بات یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ فگرز کے اوپر جائیں جی, لیکن آپ وہ اگر آپ حکومت کی بات سنیں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب فگر غلط ہے اس لیے ہم یہ باہر اور اجلاس کر رہے ہیں, وہ یہ کہیں گے چودھری نثار علی خان کی ایگو کا اس ایشو ہم اس سے باہر اجلاس کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں وہ تو مجھے اس بات پہ وہ تو اب جو ان کی اپوزیشن کی اور وہ جو سیاست ہے وہ جاری ہے, مگر چونکہ چودھری صاحب جو ہیں وہ حکومت کے نمائندہ تو ہیں. جب میاں صاحب باہر گئے ہوئے تھے پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے تقریر کی حکیم اللہ مسعود کی ہلاکت کے بعد, اور جو بھی حکومتی موقف کا اظہار ہے وہ انٹیریئر منسٹر کرتے رہے ہیں. اس لیے وہ دہشت گردی پر دہشت گردی پر ریاستی دہشت گردی نہیں, دوسری دہشت گردی جی, تو اس لیے چودھری صاحب کی طرف سب کی نگاہیں, کیونکہ وہ حکومت کی پالیسی دیکھیں نا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاک یو ایس تعلقات جو ہیں وہ ریویو ہوں گے, حالانکہ وہ وزیر خارجہ نہیں ہے. دیکھیے غور کیجئے اس بات پر کہ انہوں نے یہ اس چیز کا اندیا دے دیا پارلیمنٹ میں, انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات وزیر خارجہ تو کوئی ہے ہی نہیں, وہ میاں صاحب ہی ہے نا, ڈیفنس کی بھی وہی ہیں. لیکن سوال یہ کہ چونکہ وہ انٹیریئر منسٹر ہیں, ان کی بڑی اسپیشل سٹیٹس ہے, پہلے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن رہے, اس لیے ان پر بھی ذمہ داری آتی ہے. عابد صاحب غلطی کس کی؟ دیکھیں آپ کو جا کے اگر مسئلہ سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ اس نوبت ہی نہ آتی. دیکھیں کاشف عباسی صاحب, مجھے بڑا افسوس ہے کہ جس طریقے سے شبیلا بی بی نے پرائم منسٹر کی طرف سارا کچھ ڈیفنس بھی ہے نا بھائی, جو بھی ہے, لیکن یہ اسٹیٹسٹکس کی غلطی ہوگی, ایک مس پرنٹنگ ہوگی, اس میں کوئی ایسی قیامت نہیں آ گئی, کوئی ایسا ملک ہمارے ہاتھ سے نہیں کھسک گیا. تو یہ چیزیں دوبارہ ریویو ہو سکتی تھی. اس بھی مس پرنٹنگ میں ان کے پاس پلیٹ فارم ہے, سینٹ کا ہے, نیشنل اسمبلی کا ہے, ایک طریقہ کار ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ قوم کا قیمتی اور آپ کو کوئی اور ایشو ملا نہیں ہے, آپ ڈرون اٹیک اور دوسرے جو سپیچز ہونی تھی ان سے آپ اپنی نظر چرا کر آپ پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر آ گئے ہیں. یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. ہم نے کوئی معافی مانگ لیتے, کریکشن کر دیتے, سیٹ ہو جاتا. اور اس پر آج جیسے ہم کہہ رہے ہیں یہ تو ریویو آف فارن پالیسی میں جو یو ایس, آج دیکھیں اتنا بڑا ایشو ہے, یہ ڈیفنس منسٹری کی طرف سے اس کی تردید آ گئی. کتنے دن بعد سر؟ اس کی کل بھی دیکھیں 30 اکتوبر کا یہ جواب ہے, اس کی کریکشن آ گئی ہے, 6 دن بعد اس کی کریکشن آ گئی ہے. اور جب یہ دیکھیں آپ ریپیٹ کر لیں, ہر چیز دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, کوشچن ریپیٹ بھی ہو جاتے ہیں. بالکل شمیلا بی بی کہتے ہیں بالکل ہمارے پاس اپروول کے لیے آتے ہیں, آپ سائن کر دیتے ہیں, آپ ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ اتنی فگرز بیچ میں لگی ہیں. تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی, مس پرنٹنگ ہوگی. تو یہ ایشو آپ اسمبلی میں ڈیبیٹ کرتے, ڈیبیٹس میں آپ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے, اس پر گفتگو کرتے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اسٹیج آپ واک آؤٹ کر کے آپ باہر بیٹھ کے. میں ان کا جواب لے لیتا ہوں, جواب لینے کے بعد میں نے مشرف صاحب کی رہائی پہ بات کرنی ہے. جو پلیٹ فارم ہے کاشف عباسی صاحب, اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے, آپ کے پاس وہ اسمبلی کا پلیٹ فارم ہے, آپ میری دھجیاں بکھیر دیں وہاں پر, اور آپ کو کوئی روکنے والا, تو آپ آئیں اسمبلی کے اندر. میں تو ان کی منت سماجت بھی کرنے گیا,
آج ان کو لینے بھی گیا کہ آئیں آپ یہ دیکھیں یہ کون سی انہی کا چیئرمین آپ ہی گئے آپ کے علاوہ کون گیا یہ بھی بڑا راجہ ظفر اللہ یہ بڑا ضروری ہے کہ چیئرمین سینٹ ان کے اندر بیٹھے انہوں نے باہر ایک ڈمی وہ بھی انہی کا چیئرمین سینٹ دیکھیں وہ دیکھیں آپ بڑے اس سے ایشوز نکلتے ہیں ڈمی چیئرمین بنا کے آپ رضا ربانی صاحب میں ان کا احترام کرتا ہوں اعتزاز احسن صاحب ان کا بے حد احترام کرتا ہوں اب یہ مجھے بتائیں کہ بعد ڈمی چیئرمین بنا کے سینٹ کا اور اندر وہ ایک ان کا چیئرمین اور بیٹھا ہے باہر اور بیٹھا ہے کاشف صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ عابد شیر علی صاحب تو اب وزیر ہیں ماشاءاللہ اور ان میں بڑا ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے لیکن پچھلے 5 سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کی واک آؤٹس میں ہنگامے شور شرابے میں ماشاءاللہ یہ سب سے آگے ہوتے تھے سر فہرست ہوتے تھے اور ان سے پوچھئے کہ جمہوری پارلیمانی نظام کی روایت رکھتے ہوئے کتنی بار ہم نے ان کو منا کے ہم اسمبلیوں میں لے کر آئے کتنی بار ان کی منت سماجت کی ہے یہاں تک کہ ان لوگوں نے بجٹ کے پیپرز پھاڑ کے گیلانی صاحب پرائم منسٹر کے منہ پہ انہوں نے مارے ہیں اس حد تک گند ہوا ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے ٹیبلوں پہ چڑھ کے مار پٹائی ہوئی ہے پھر بھی ہم نے برداشت کیا ہے یہاں سندھ اسمبلی کے اندر ہم ہر چوتھے دن کسی نہ کسی کو ہاتھ جوڑ کے واپس لے کر آ رہے ہوتے ہیں حالانکہ سخت ترین بدتمیزی اسپیکر کے ساتھ بھی ہوتی ہے بات یہ ہے خدا نخواستہ میں پرائم منسٹر صاحب کی ذات کو ٹارگٹ نہیں کر رہی فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہی از دی منسٹر آف ڈیفینس اور یہ بالکل غلط بات ہے عابد صاحب میں اس بات سے بالکل اگری نہیں کرتی کہ منسٹری نے بنا دیا آپ نے آنکھ بند کر کے سائن کر دیا یو آر دا منسٹر یو ان چارج آف دا منسٹری یو ریڈ کیونکہ آپ نے پڑھ کے یہ جواب اسمبلی میں دینے اور جو فگرز آ گئے وہ اسمبلی کا ریکارڈ کا حصہ بن گیا آج سے 10 سال بعد بھی آپ ان فگرز کو ریفر کریں گے اور آج اگر 6 دن بعد منسٹری ڈیفینس واپس لے رہی ہے اگر اس دن لے لیتی اور اگر چودھری نثار صاحب جو ہیں اپنی انا کے محور سے باہر نکل کے جب سینٹ کے چیئرمین بار بار کہہ رہے ہیں پرویز رشید صاحب بول رہے ہیں خواجہ صاحب رفیع کہہ رہے ہیں منا لیتے تو کوئی کسی کی ذات میں کسی کی اونچائی میں کمی نہیں آ جاتی It could have been handled a lot easier. جی ایک میں دیکھیے یہ بات ہوئی نا پہلے غلطی کری غلطی کا اعتراف کرنے سے کاشف یہ بھائی غلطی ہو جاتی ہے اپوزیشن کو سوری بولو آگے چلو اچھا یہ سوری ہمارا نقطہ یہ کہ ملک کتنے مشکل حالات میں ہے ہاں میں یہاں پر یہ میں یہ کہنا چاہوں گا اعداد و شمار کا اور اس کے بڑے اہم فگرز تھے جو سامنے آنے تھے یہ کوئی معمولی سوال نہیں تھا ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں اس کی کریکشن ہو جاتی ہے کون سی فگرز بہت سیریس کاشف بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اعداد و شمار کا مسئلہ پاکستان میں بڑا سنگین ہے یہاں پر ہمارے یہاں فگر صحیح مینٹین نہیں ہوتے سینسس 13 سال سے نہیں ہوا دنیا میں ہر قوم جو ہے 10 سال بعد سینسس کرا کے اپنی پلاننگ کرتی ہے یہاں پہ سیاسی مصلحتوں کی طرح تحت ابھی تک نہیں ہو سکا یہی وجہ ہے کہ اور ڈرون سٹرائکس میں خصوصاً کسی کے پاس ایکسس نہیں ہے علاقے کی نہ حکومت پاکستان تو نارتھ وزیرستان میں جا ہی نہیں سکتی جو کچھ سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن آتی ہے اسی طرح جو دوسری دیگر آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی فکشن اور ادھر سونی سنائی سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن گیدر کرتے ہیں انفارچونیٹلی 5 دہشت گرد ہوتے ہیں تو سر میں عرض یہ کروں نا کہ اعداد و شمار کا اصل ایشو یہ ہے کہ اگر حکومت اور اپوزیشن سنجیدہ ہے تو اس ملک میں آئیے کوئی نظام ٹھیک کریں اعداد و شمار کا کہ فگرز میں غلطیاں نہ ہو بیوروکریسی کے اوپر ریلائی کرنا چھوڑ دیں ویریفیکیشن کے نئے نظام لائیں اور پھر یہ مسئلہ ہی نہیں اٹھے گا اب پرویز مشرف صاحب کی رہائی کیونکہ میں اس کے اوپر اس سے جانا چاہ رہا ہوں اس پہ کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ جو بات اعداد کی ہو رہی آپ اس دن نہیں آ سکے تھے یہاں پہ یہ فارن آفس میں طارق فاطمی صاحب نے ایک بریفنگ دی کوئی صحافیوں کو بلا کے آپ بھی انوائٹڈ تھے لیکن مصروف ہوں گے کسی اور جگہ پہ آپ اس میں ان سے پوچھا گیا سوال اب بتا رہا ہوں کہ حکومت پاکستان چل کیسے رہی ہے یا اس کو چلایا کیسے جا رہا ہے سوال کیا تھا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیں ڈرون میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں انٹرسٹنگ سویلین کتنے ہلاک ہوئے ہیں اور دہشت گرد وہ کہتے ہیں 2200 ہلاک ہوئے ہیں اور سویلین کہتے ہیں 200 سے 400 کے درمیان میں کہ حضور 200 اور 400 میں بہت بڑا گیپ ہے ڈبل ہے ایک ان کو فارن آفس کو بھی نہیں پتا نمبر 1 دوسری بات چلتے ہیں ایک کوشچن آیا تھا قومی اسمبلی میں میرے پاس ابھی بھی کہیں پڑا ہوگا انہوں نے یہ فگر مانگے تھے کہ کتنے لوگ مرے ہیں اس میں اگین 200 اور 400 کا فگر دیا ہوا ہے ایک اور چیز انہوں نے کہ آپ نے یہ کہاں سے فگر لیے جو بات یہ کہہ رہے ہیں ریفرنس آپ اس سے کوئی بڑا سکینڈل ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے فارن آفس ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں انہوں نے یہ گوگل کر کے ایک امریکن تھنک ٹینک کا انہوں نے وہاں سے رپورٹ کو ڈاؤن لوڈ کیا اپنے یہ سوال کے ساتھ انیکسچر لگایا کہتے یہاں سے لیے
जिस मुल्क के पास अपना फिक्र ना हो नहीं है, आप कल को यूएनओ जाए, आपने कल को यूएनओ जाना है, एक मिनट सर, आपने कल को यूएनओ जाना है कि हमारे ऊपर ड्रोन हो रहे हैं, वो कहते फेयर इनफ, लेट्स हैव अ डिस्कशन, हमें जरा फिक्र दे दें, नंबर 1 हमें नाम दे दें, हमें उनके कोई एड्रेसेस दे दें, कौन लोग मरे, कि ये कहाँ के थे। आप चलो 15-20 लोग तो इकट्ठे कर लेंगे, मैं कहता हूं 100 कर लेंगे। अगर आप कहते हैं इस मुल्क में यहाँ पे सैकड़ों मरे हैं, आपके पास वो डाटा नहीं है, नाम ही नहीं है, उनके एड्रेसेस नहीं है। लेकिन ये इसीलिए ही समझ देता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल की अहमियत से इनकार नहीं, लेकिन इस मुल्क में हालात ऐसे हैं जिसमें हमें बेहतर तरीके से चलाना चाहिए। हम कल तक बात कर रहे थे कि अमेरिका से खारजा पॉलिसी नजरसानी करनी है, हमने सप्लाई लाइन रोक देनी है, और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, ये मामला। मुशर्रफ साहब एक सेकंड, इसमें रजिस्ट्रेशन भी देखे, उस इलाके के बहुत सी मेरा ख्याल 50% से ज्यादा लोग होंगे जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। कोई मामला तो होते हैं, उसको बेहतर तरीके से हैंडल टैकल किया जा सकता है, और इंशाल्लाह माफी मांग लो, ठीक हो जाएगा। जवाब माफी मांगो, खलका मगे जाहिर है वो जो फिगर होगी आ जाएगी, उसमें कौन सी। चौधरी निसार अली खान साहब अगर थोड़ा सा मेरा ख्याल धीरज रखें, वो बहुत सख्त बातें कर जाते हैं, हालांकि मतलब गैर पार्लिमानी भी नहीं होती, टोन अगर थोड़ी सी हो, हालांकि वो बड़े इंतहाई, आई वुड से इंतहाई पुराने सबसे ज्यादा पॉलिटिशियंस हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं इसमें कौमी असेंबली, उस दिन नाम तोड़ के बोलते हैं, उस दिन भी उन्होंने खासी मेरा ख्याल अगर शटअप कॉल्स अगर थोड़ी सी कम कर दी, रज़ा रब्बानी को दी, उन्होंने एतजाज को दी, तो मेरा ख्याल है मामला आगे नहीं बढ़ना। परवेज मुशर्रफ साहब एनआरओ हुआ, लीडर ऑफ द अपोजिशन कह रहे हैं ये भी एनआरओ है। मुशर्रफ साहब को आपने डील के तहत बाहर भेजा, इस किस्म का एनआरओ मनु नहीं पता है, आप अदालतों से जाए, जजेस के साथ एनआरओ, फिर आप अदालतों में चले जाए, ये तो फैसले जजेस कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। आप इस मुल्क की आजाद अदलिया कर रही है, और पूछे रहमान मलिक साहब उस वक्त FIA के मिनिस्टर इंटीरियर थे, सारा उन्हीं के, अब 2-3 महीने में क्या इस FIA ने आगे सारी रिपोर्टें चेंज कर देनी थी। काशिफ अब्बासी को खुदा का खौफ करे यार, आप यहाँ पे बैठे हैं 3 महीने नहीं, पिछले 1 साल से ये लिप्टा लिप्टी और पूरा रिकॉर्ड लेकर जा रहे हैं। इनको कहे पीपल्स पार्टी इन्वेस्टिगेशन किधर है, इनसे पूछे ना, पीपल्स पार्टी वाले आपने शुरू की, हम तो आए आपके दौर में अदालत आपने FIA को दी है, अदालतों में रिकॉर्ड जा चुका था, उस पर जिरा मुकम्मल हो चुकी थी, अब वर्डिक्ट आर्टिकल 6 पर नहीं हुई। अब देखें जो चीजें अदालत हमसे, अदालत आर्टिकल 6 अदालत में नहीं है, हम जो अदालतें, मेरे पास वसीम अख्तर साहब मौजूद है, डेविल्स एडवोकेट, जरा हुकूमत का मुझे बनने दें। अगर जजेस भी ये सबूत मांगेंगे कि जनाब हमें डिटेन करने का जो चार्ज है इसका सबूत लो, तो ये कहां से ढूंढ के लाएं? ये सिंपल सा एक अंधे को भी समझ आ रही है। जज पूछ रहे हैं कि हुजूर हमें बताया जाए कि इन्होंने हमें कब बिलावल भुट्टो जरदारी की, उसके बाद क्या रहे, बिलावल की ये भी ठीक है, अदालतों से पूछना चाहिए। बड़े दिनों से बिलावल की ट्वीट्स को कोट कर, वो बच्चे भी उनको कहते हैं 11 साल से मेरा बाप BMW के केस से नहीं निकल सका, यहाँ पे थोड़ी देर में यार सारे के सारे केसेस फारिग हो जाते हैं। हुकूमत इस पे ये पॉइंट स्कोरिंग कर सकती हो, करनी चाहिए कि हुजूर का अगर जज हमसे पूछ रहा है कि 111 पता नहीं कितने जजेस थे वो डिटेन रहे हैं घरों पे, उनके बच्चे उनके डिटेन है, पूरा मुल्क कौम ने देखा है, बैरिकेड थे, उन पे टॉर्चर हुए, पता नहीं बला क्या चीजें हुई हैं। जज भी अगर ये पूछेगा कि जनाब मिनिस्टर साहब हमें सबूत दें कि हम और हमारे बीवी बच्चे डिटेन थे, तो ये क्या सबूत दें उनको? वसीम अख्तर साहब, उसके बाद क्या रह जाता है? वसीम अख्तर साहब जी, अब ये मुशर्रफ साहब को रिहा तो कर दिया गया है, लेकिन सवाल तो बहुत से लोग जो हम पिछले 8 साल 6 साल से सुन रहे थे, मुशर्रफ साहब आएंगे और हम आर्टिकल 6 लगाएंगे और हम ये करेंगे, हम कहां चले गए हैं? वो तो ऐसा लगता है कि नोबडी सीरियस अबाउट दिस। कौम को कह दे यार हम नहीं कर सकते घर में। काशिफ देखें, पहली बात तो आवाज बड़ी हल्की आ रही है आपकी, और दूसरी बात मुशर्रफ साहब के हवाले से देखें, जो आइन कानून में ड्यू कोर्स रिक्वायर्ड है वो मेरे ख्याल में अदालतों ने पूरा किया है, और हमें अपनी अदालतों पे एतमाद होना चाहिए। आजाद अदालतें मौजूद हैं इस वक्त मुल्क में, जो वो फैसला दे रही हैं तो उनको हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक, अगर इस किस्म की जो आपने बात कही कहीं से कोई आवाज उठती है तो उसके लिए भी एक ड्यू कोर्स मौजूद है अगर आप लेना चाहें। लेकिन वो सब ड्यू कोर्स की डेफिनेशन हमारे ऊपर थोड़ी सी मीडिया में इस किस्म की बात की जाएगी तो ये एक अजीब सी जुडिशरी के हवाले से चीज सामने आएगी अवाम के। आप दोस्त फरमा रहे हैं बेएतमादी। सर
تو وہ نہیں ہونا چاہیے. یہی عدالت تھی جب یہ نئی حکومت آئی تھی, انہوں نے بلا کے پوچھا کہ جی آپ آرٹیکل 6 لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے, آپ لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے. پھر یہ معاملہ FIA کے پاس ہے, معاملہ کہیں نہیں گیا, اٹ از اسٹیٹک, اپنی جگہ کھڑا ہے. آج بھی قوم کو نہیں پتا کہ آئین ٹوٹا تھا 3 نومبر کو یا نہیں ٹوٹا تھا. آئی ایم ناٹ پشنگ اینی بڈی ان دیٹ ڈائریکشن, بٹ یہ اب اس پہ سیاست پھر شروع ہو جائے گی. NRO ہو گیا, امریکہ نے کرا دیا, سعودیوں نے کرا دیا. وائی کانٹ وی ہیو اپنا سولوشنز کیوں نہیں ہمارے پرابلمس کے؟ دیکھیں یہ تو ہمیں میچورٹی شو کرنی چاہیے پالیٹیشنز کو کہ آیا کہ ہمارے ملک کی پرائورٹی یا ہمارے ملک کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے, مشرف ہے, یا دہشت گردی ہے, یا انرجی کرائسس ہے, یا اکانومی پرابلمز ہیں. یہ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہمیں پھر سے عوام کو ڈائیورٹ کرنا ہوگا ادھر ادھر. عابد شیر علی صاحب انرجی کرائسس کو ٹھیک کریں گے کیونکہ ان کا کام ہے, وزارت ہے پانی اور بجلی کی. جو دہشت گردی کو ٹھیک کرنے والے وزیر داخلہ اور وزیر دفاع, اگر ان کا بھی کوئی رول ہے وہ اس کو کام کریں گے. اور جس کا کام لا کو دیکھنے کا ہے, جس کا کام کیسز چلائے, اب FIA کا کام اگر کیس انویسٹیگیٹ کرنے کا تو FIA اپنا کام کرے گی. ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں تینوں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے, تینوں کام ہم نہیں کر سکتے؟ اگر تینوں کام کر سکتے ہیں تو پھر وائی ناٹ, گو ہیڈ, سٹارٹ کریں, شروع کریں. ہم نے تو آج تک سپریم کورٹ کے ڈیسیشن اصغر خان کیس کو ایسی بند کر کے ڈالا ہوا ہے. پک اینڈ چوز والی بات ہو گئی نا. تو ایسی مثالیں موجود ہیں, ماضی کی ایسی مثالیں موجود ہیں. تو ہمیں اپنی پرائورٹی دیکھنی ہے. اب اگر مشرف پرائورٹی نہیں رہا, آرٹیکل 6 پرائورٹی نہیں رہی ہے تو آگے بڑھیں. اگر آرٹیکل 6 پرائورٹی ہے تو گو ہیڈ, ڈو اٹ. پرائورٹی کا تعین, میں رضا رومی صاحب سے جواب دوں. پرائورٹی کا تعین میں اب نہیں, دیکھیے وزیر اعظم صاحب تو فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ چکے ہیں کہ وہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کے حق میں ہیں. انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی فوراً یہ بیان دیا تھا, اگر آپ کے علم میں ہوگا, اور پھر FIA کی یہ انکوائری جو ہے ان کو سونپی گئی تھی. مگر ایشو یہاں پر یہ ہے کاشف کہ یہ ایک سول ملٹری تعلقات کا مسئلہ ہے, اور یہ اصل بنیادی بات تو یہاں پہ یہ آتی ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ اکیلے جنرل مشرف کا مسئلہ نہیں ہے. 3 نومبر کو جب بھی ایمرجنسی اور کا نفاذ ہوا تھا, آئین کو سسپینڈ کیا گیا تھا, اس وقت جنرل مشرف نے اکیلے تو خود ہی جا کے کیا تھا نا. ان کے ساتھ ایک ٹیم تھی, اس میں سویلین بھی تھے, فوجی بھی تھے. اب آئین کا جو آرٹیکل 6 ہے اس کی شق 2 اور 3 جو ہے وہ بڑی واضح ہیں کہ ایڈرز, ابیٹرز, کولیبریٹرز کو ڈرانا شروع کر نہیں, حقیقت کی بات کرنی چاہیے. دیکھیے اس پہ ہاتھ میں ڈالنا بہت سارے اور لوگ آ جائیں گے. اب آگے آتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی طرف. اب بات یہ کہ 2 بار ایک وزیر اعظم منتخب ہو کے آتا ہے عوام کے ووٹوں سے, دونوں بار اس کے ساتھ ایک وہ مسئلہ ہوتا ہے طاقت کے جو مراکز ہیں ان کے ساتھ. اب 3rd ٹائم ان کو بھی بڑے غور سے پھونک کے آگے بڑھیں گے نا. یہ تو نہیں ہوگا نا گنگ ہوگا کہ پھر سے وہ مسئلہ کریٹ کر دیں. اس میں بڑی آپ کو پتہ ہے جناب مشرف پہ 2 کیسز کس کے حکم پہ ہوئے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرائے ہیں, جی, جج صاحبان نے کروائے کہ فلاں کو آرٹیکل 6 سپریم کورٹ نے کرایا, وہ وہاں پہ ہوا. مطلب اب جوڈیشری کو ہمیں تھوڑا سا لانا پڑے گا کہ وہ بھی ذرا تھوڑا سا ہمیں بتا دیں, گائیڈ کر دیں. اچھا اگلی بات, اگر جناب مشرف کے خلاف ایویڈنس چاہیے تھا کہ ججز ڈیٹین ہوئے نہیں ہوئے, تو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اپنی پہلی تقریر میں کیوں کہا تھا کہ میں رہا کر رہا ہوں؟ پھر گیلانی صاحب کو ایویڈنس کے طور پر بلایا جاتا ہے کہ حضور تشریف لے ہیں, ذرا کورٹ کے کٹہرے میں کھڑے ہیں. آپ نے اپنی پہلی تقریر میں کیوں کہا تھا ججز کو رہا کرو اگر وہ ڈیٹین ہی نہیں تھے, کوئی جرم ہی نہیں تھا؟ مطلب ایویڈنس کلیکٹ کیے تھے, اسے تھے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. ججز خود ان پہ پرچے کروا رہے ہیں, اچھا خود ان کی ضمانت لے رہے ہیں, تو کیا کریں؟ مطلب ان کا میں اگین آئی وڈ سے کہ حکومت کا اس میں تو بلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں. جوڈیشری کو اس پہ اگر کوئی سوال اٹھتا ہے تو دیکھنا ٹائم آ گیا کہ سچ بولنا, ان کے نہیں جو میرے بتا دیں, سچ بولتے ہیں. میرے لیے ہمارا ساروں کا خیال ہے کہ شاید آپ اس یہ موقع نہیں ہے کہ آپ, میرے لیے حیرانی کی بات ہے کہ ججز کے کہنے پہ مقدمے ہو رہے ہیں مشرف صاحب پہ, اور ججز ان کے ضمانتیں لے رہے ہیں. تو اس میں آپ اور میں کہاں دیکھیے نا, یہ بیگانی کی شادی عدالتوں کی بات, بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانے بیٹھے ہوئے. بالکل, راؤف بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیے جو ابھی تک عدالتوں کا یہاں پہ رویہ رہا ہے وہ یہ کہ جیسے ہمارے دیہاتوں میں ہوتا نا کہ پرچہ کرا دو اگلے دن خارج کرا دو, کہ تنگ کرنے کے لیے نا اپنے مخالف کو. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے مشرف کے ساتھ احتساب کرنا ہے تو ایک ہی ہے, وہ آرٹیکل 6 ہے. یہ رویہ صرف عدالتوں کا نہیں ہے, ہماری حکومتوں کا بھی یہی رویہ رہا ہے کہ جب زرداری صاحب کی حکومت تھی اس وقت کہا جاتا تھا انٹرنیشنل گارنٹرز ہیں, ہم ان کو نہیں رکھ سکتے. اب اپوزیشن میں آئے ہیں, شرمیلا ابھی میں سوال پوچھوں گا کہ NRO ہو گیا ہے جی, سویلینز اور فوجی یہاں پہ جو رولرز رہے ہیں, عدالتوں کو تو باہر سے آرڈر نہیں ہے. چھوٹی سی بات, NRO تو وہی کہہ رہے ہیں نا, پھر آپ عدالتوں کو بلیم کر رہے ہیں.
آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا انہوں نے نہیں کہا، میں بات کر رہا ہوں، میں کون سا میں بیک آؤٹ کر رہا ہوں، میں نے سوال اٹھایا ایک سے جینوئن کو بریک کے بعد لاسٹلی آپ اس ملک میں دیکھیں بھٹو صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہوا، نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا، بے نظیر کے ساتھ کیا ہوا، راجہ پرویز اشرف گیلانی صاحب اینڈ سو آن اینڈ سو مینی، وہ عدالت میں گرفتار بھی ہوئے، ان کو جیل میں رکھا گیا، ان کو سزائیں بھی ہوئی، نااہل بھی ہوئے. یہاں پہ دیکھ لیں وی آئی پی طریقے سے آپ ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، پلس ججز ہم سے پوچھ رہے ہیں، حکومت سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کا جرم کیا ہے، انہوں نے کب ہمیں ڈیٹین کیا. ایک بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں، بریک لیجیے. ویلکم بیک ناظرین. شرمیلا فاروقی صاحبہ، یہ این آر او ہے، خورشید شاہ صاحب تو این آر او کہہ رہے ہیں اس کو، پرویز مشرف صاحب کی رہائی کو. اگر آپ حکومت میں ہوتے تو آپ ان کو رہا نہ ہونے دیتے؟ جی ان کو پھر آڈیو نہیں دی. تو میں دیکھیے میرا سوال یہی ہے، یہ بیان پڑھنے کے بعد مجھے میں سوچ رہا تھا، پوچھنا چاہ رہا ہوں پیپلز پارٹی سے کہ اگر ان کی حکومت ہوتی. دیکھیے یہ سیاسی بیان ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے پی ایم ایل این یہی کہتی تھی کہ انہوں نے گارڈ آف آنر دے کے جنرل صاحب کو رخصت کر دیا، اور یہی اب ان کا موقع ہے تو وہی آئینہ. دیکھیے یہ سیاست ہے نا جی، دیکھیے یہ اس میں عدالتی معاملات ہیں، اس میں سینسیٹیوٹی ہے. آپ دیکھیں کورٹس کو اب جا کے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کو سزا دے دیں جب باہر سے، یہ کورٹس کو بھی بیچ میں نہیں لانا چاہیے، بلیم گیم ہو جاتی ہے. یہ ان کو پتا، دیکھیں عدالتوں نے فیصلے کیے 6 کیسز سے، اکبر بگٹی تھا، لال مسجد تھی، اب یہ سب کو پتا کہ کیا ہوا. اب میں کہاں سے ہم آپ کو عدالتوں کا جو فیصلہ وہ. شرمیلا فاروقی صاحبہ، یہ تو خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ یہ این آر او ہوا ہے پرویز مشرف صاحب کا جانا، آپ کی حکومت ہوتی ہے آپ ان کو نہ جانے دیتے، آپ ان کے خلاف ٹرائلز کرتے کیسا ہے؟ دیکھیے کاشف صاحب، ہم اپنی حکومت میں جو کر سکتے تھے ہم نے کیا، جو نہیں کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیا. لیٹس بی ویری آنےسٹ اوور ہیئر. اس وقت بھی جو ہو رہا ہے نا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں ایک بکری چوری کے اوپر 10-10 سال ضمانت نہیں ہوتی ہے، وہاں اتنے بڑے بڑے مقدموں میں within a matter of few months ساری ضمانتیں ہو گئیں، پھر وہ مراسلہ جیل بھی پہنچ گیا، وہاں سے رہائی کے آرڈرز بھی ہو گئے. دیکھیے یہ فرق ہوتا ہے ایک سویلین سیاستدان میں اور ایک وردی والے سابق جنرل میں. اب اس سے زیادہ آپ مجھ سے نہ کہلوائیں، کیونکہ میں نہ کنٹمپٹ میں جانا چاہتی ہوں، نہ میں چاہتی ہوں کہ میرا یہاں کہیں باہر انکاؤنٹر ہو جائے. بات یہ ہے کہ آپ صاحب بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں نا یہاں پر، یہ بھی سمجھتے ہیں بے بسی پہ ہنسی آ رہی ہے، جیسے ہمیں آپ کی بے بسی بھی آ رہی ہے، کیونکہ آپ کے پاس تو بڑا بڑی مینڈیٹ ہے، اور سب سے زیادہ برے ڈسے ہوئے تو صاحب انہوں نے پہلے کہہ دیا، آپ بھی وہ آپ شیر علی نہیں لگے سے پہلے بول رہے تھے. کاشف صاحب 12 اکتوبر 99 کو تو یہ سب سے برے ڈسے ہوئے تھے، ان کے وزیر اعظم کو منتخب بھاری مینڈیٹ مومنین بننے جا رہے تھے، ان کو برطرف کر دیا. تو سب سے پہلے تو مجھے ان کی بے بسی پہ رونا آتا ہے کہ یہ حکومت میں بھی آ گئے، پرائم منسٹر تیسری بار بھی بن گئے، پھر بھی آرٹیکل 6 کے تحت پروسیڈ نہ کر سکے. بہت سارے مسئلے مسائل تھے جو شرمیلا بات کہہ رہے ہیں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور کیا گزرتی ہوگی میاں صاحب کے دل پہ، کیا گزر رہی ہوگی میاں صاحب میرا وقت ختم ہے. سویلین کا ٹرائل ہو رہا ہے نا سر، اور ہوتا رہے گا. اس ملک میں پھانسی لگے، عمر قید، ایگزائل میں جائیں یا نیب ان کو پکڑے، وٹ ایور کرے. جناب مشرف اکیلے نہیں ہیں. جو بات وہ کہہ رہے تھے وہاں پہ یہ وسیم اختر صاحب کہ آئی ایس سی اصغر خان کیس میں باقاعدہ ججمنٹ دی گئی، جی ایچ کیو کو کہا گیا کہ جنرل بیگ اور جنرل درانی کے خلاف کاروائی کریں. 1 سال سے کبھی کسی کو یاد ہوئی ہے؟ ایسے ہی این ایل سی اسکینڈل میں 4 جرنلز